بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ، اقرار کا بیان۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ فَهِيَ ثَلَاثٌ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَكْثَرَ مِنْهَا، اور اگر کسی نے اقرار کیا کہ اس کا مجھ پر دراہم ہے، لفظ جمع کا استعمال کیا تو یہ 3 درہم ہے، مگر یہ کہ اس سے زیادہ کو بیان کر دے کہ نہیں 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا، اور اگر کہا کہ اس کا مجھ پر اتنا اتنا درہم ہے، بغیر حرف عطف کے، یہ ہو چکا تھا، نیچے دیکھیے۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِي فَقَدْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ، اور اگر کہا کہ اس کا مجھ پر ہے یا میری طرف ہے، مجھ پر ہے یا میری جانب ہے، یوں کہا تو اس نے گویا کہ قرض کا اقرار کیا، علا کے ذریعے سے یا قبل کے ذریعے سے۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي أَوْ مَعِي، اور اگر کہا میرے پاس ہے یا میرے ساتھ ہے، فَهُوَ إِقْرَارٌ بِأَمَانَةٍ فِي يَدِهِ، تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں امانت کا اقرار کیا۔ تو امانت کا کب مانا جائے گا؟ جب عندی میرے پاس یا معی میرے ساتھ کا لفظ استعمال کرے، اور اگر علا کا لفظ استعمال کیا مجھ پر ہے یا میری جانب ہے، قبلی کا لفظ استعمال کیا تو قرض کا اقرار مانا جائے گا۔ وَإِذَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ، کسی نے اس سے کہا لی عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، یہ بھی ہو چکا تھا کہ میرا تجھ پر 1000 درہم ہے، فقالت، اس نے کہا اتزنها، اس سے وزن کر لے، اور انقدها، اس کو جانچ لے، انتقدها، اس کو جانچ لے، او اجلنی بہا، مجھے اس میں مہلت دے، او قد قضیت، کہا یا کہا کہ میں نے تجھے اسے ادا کر دیا، فَوَ اقرار، تو یہ سب گویا کہ اقرار ہے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ نہیں 1000 درہم نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن اس کے آگے چونکہ یہ باتیں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب وہ 1000 درہم کا اس نے اقرار کر لیا۔ وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ، یہ بھی ہو چکا تھا۔ ومن اقر بدین مؤجل، کسی نے دین مؤجل کا اقرار کیا کہ 1 سال کی مدت پر آپ کا مجھ پر جو ہے 5000 روپے ہے، فصدقہ المقر له فی الدین، پھر جو ہے دین کے معاملے میں مقر له نے تصدیق کی کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وکذبہ فی التاجیل، لیکن متعین مدت میں اس کی تکذیب کی کہ یہ 1 سال کی بات آپ جو کر رہے ہیں یا 1 مہینے کی بات کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، لزمہ الدین حالاً، تو اسے فوراً قرض ادا کرنا پڑے گا۔ وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْأَجَلِ، اور مدت کے معاملے میں مقر لہو سے قسم لی جائے گی کہ قسم کھا کر کہو کہ تم نے قرض کے معاملے میں اس کو مدت نہیں دی تھی، مدت معلوم۔ وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُ مُتَّصِلًا بِإِقْرَارِهِ صَحَّ الْاِسْتِثْنَاءُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِي، کسی نے کسی کے دین کا اقرار کیا اپنے اوپر، اور ان میں سے بعض کا استثناء کر دیا اپنے اقرار سے متصل کر کے، یعنی استثناء بالکل فوراً کر دیا، جیسے کہ اس کا مجھ پر 1,00,000 روپے ہے مگر 50,000 کم یا 25,000 کم، یوں کہا، صح الاستثناء، تو اگر متصل کے طور پر کہا ہے تو اس کا استثناء صحیح ہے، ولزمہ الباقی، اور استثناء کے بعد جتنا بچا ہے وہ باقی اس کو لازم ہوگا۔ وسواء استثنى الاقل بالاکثر، چاہے وہ اقل کا استثناء کرے یا اکثر کا، جیسے اس نے کہا زید کا مجھ پر 1,00,000 روپے ہے مگر 75,000 کم، تو 25,000 لاگو ہے، یا کہا 25,000 کم تو 75,000 لاگو ہے، اکثر یا اقل دونوں ہو سکتا ہے۔ اور اگر جمیع کا استثناء کر دے، فَإِنِ اسْتَثْنَى الْجَمِيعَ، اور اگر جمیع کا استثناء کر دے، لَازِمَهُ الْإِقْرَارُ وَبَطَلَ الْإِسْتِثْنَاء، تو اب اس کو اقرار لازم ہوگی اور استثناء باطل ہوگا، کہ جب جمیع کا استثناء کرنا ہی تھا تو اقرار کیوں کیا، اس لیے وہ استثناء باطل۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِئَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا دِینَارًا، کسی نے کہا اس کا مجھ پر 1 درہم ہے مگر 1 دینار، یا کہا الا قفیز حنطۃ، مگر 1 قفیز گیہوں، لزمہ 100 درہم، کسی نے کہا اس کا مجھ پر 100 درہم ہے مگر 1 دینار، یا کہا اس کا مجھ پر 1 قفیز گیہوں، تو لازمہ 100 درہم، تو اس کو 100 درہم دینے پڑیں گے، الا قیمت الدینار بالقفیز، مگر دینار کی جو قیمت ہے وہ مائنس کر دیں گے، یا قفیز کی جو قیمت ہے مائنس کر دیں گے، یعنی جو چیز کا اقرار کیا استثناء اس کے غیر کا کیا، اقرار کیا کہ اس کا مجھ پر 1,00,000 روپے ہے مگر 3 کنٹل چاول، تو اب 3 کنٹل چاول کی قیمت جو ہے وہ مائنس ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ 100 وَدِرْهَمٌ، اور اگر یوں کہا اس کا مجھ پر 100 ہے اور 1 درہم ہے، فَالْمِئَةُ كُلُّهَا دَرَاهِمُ، تو کل کا کل جو ہے درہم ہی مانا جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ 100 وَثَوْبٌ، اور اگر یوں کہا کہ اس کا مجھ پر 100 ہے اور 1 کپڑا ہے، لَزِمَهُ ثَوْبٌ واحد، تو 1 کپڑا کم سے کم لازم ہو جائے گا،
والمرجع فی تفسیر المیات الیہ، اور 100 کی تفسیر میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ یہ 100 سے مراد بتاؤ تم کیا ہے، 100 کپڑے مراد ہے یا 100 درہم مراد ہے یا 100 دینار مراد ہے۔ اس زمانے میں پوچھیں گے 100 روپے مراد ہے، کیا مراد ہے۔ ومن اقر بحق، کسی نے کسی کے حق کا اقرار کیا، وقال انشاء اللہ متصلا باقرارہ، اور اپنے اقرار سے متصل کر کے انشاء اللہ بھی کہہ دیا، کہا اس کا مجھ پر 1000 درہم ہے انشاء اللہ، یوں کہا، لم یلزمہ الاقرار، تو یہ اقرار اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ ومن اقر بحق، کسی نے کسی کے حق کا اقرار کیا، کہا اس کا مجھ پر 1,00,000 روپے ہے، وشرط الخیار لنفسہ، اور اپنے نفس کے لیے خیار کی شرط لگا دی کہ اگر میں چاہوں تو، یوں کہا، لازمہ الاقرار، تو اس کو اقرار لازم ہوگی، وبطل الخیار، اور خیار باطل ہوگا۔ ومن اقر بدار، کسی نے کسی کے گھر کا اقرار کیا کہ یہ گھر فلاں کا ہے، واستثنى بناءها لنفسه، اور اس کی عمارت کو اپنے لیے جو ہے مستثنیٰ کر لیا کہ اس میں جو آنگن ہے یا اس میں جو کمرہ ہے یہ میرا ہے، فللمقر له الدار والبناء جميعا، تو مقر لہو کے لیے، جس کے لیے اقرار کیا ہے، اس کے لیے گھر اور عمارت دونوں ہوگی۔ یہ اس کا استثناء صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ تابع ہے، تابع چیز کا استثناء درست نہیں۔ وَإِنْ قَالَ بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ لِي وَالْأَرْضُ لِفُلَانٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ، اور اگر یوں کہا کہ اس گھر کی عمارت میرے لیے ہے اور آنگن فلاں کا ہے، تو آنگن اور عمارت چونکہ الگ الگ ہے تو فَهُوَ كَمَا قَالَ، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا۔ وَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّمْرٍ فِي قَوْسَرَّةٍ لَزِمَهُ التَّمْرُ وَالْقَوْسَرَّةُ، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر سامان اور سامان کے برتن کا ایک ساتھ ذکر کیا کہ یہ سامان برتن میں یہ سامان فلاں کا ہے، تو بعض صورتوں میں سامان بھی اور برتن بھی دونوں کا اقرار مانا جائے گا، بعض صورتوں میں صرف سامان کا اقرار مانا جائے گا، برتن کا نہیں۔ دیکھیے ظرف کا نہیں، یعنی ظرف مظروف کا اقرار کیا۔ ومن اقر بتمر، کسی نے کھجور کا اقرار کیا، فی قوسرۃ، ٹوکری میں، کہا کہ اس کا مجھ پر کھجور ہے، ایک ٹوکری میں کھجور ہے، لازمہ التمر والقوسرۃ، تو اس پر کھجور اور ٹوکری دونوں دینا پڑے گا۔ ومن اقر بدابۃ فی استبل، اور اگر اقرار کیا کسی چوپائے کا استبل میں کہ اس کا گھوڑا یا اس کی بھینس میرے چوپائے میں ہے، اس کی بھینس چوپائے میں جو بھینس ہے فلاں کی ہے، یوں کہا، تو صرف بھینس لاگو ہوگی، لازمۃ الدابۃ خاصۃً، اب یہاں پہ استبل دینا اس کو لازم نہیں ہوگا، اس کو خصوصی طور پر چوپایا دینا لازم ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا غَصَبْتُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ لَزِمَهُ جَمِيعًا، کہا کہ میں نے اس کا کپڑا رومال میں غصب کر لیا تھا، تو اس کو پورا دینا پڑے گا، لَزِمَهُ جَمِيعًا، رومال بھی دینا پڑے گا اور اس میں کپڑا بھی دینا پڑے گا۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي ثَوْبٍ، اور اگر کہا اس کا مجھ پر کپڑے میں ایک کپڑا ہے، تو مانا یہ جائے گا کہ ایک کپڑے کے اندر دوسرا کپڑا لپیٹا ہوا تھا، لَزِمَهُ جَمِيعًا، تو دونوں کپڑا اس پر لازم ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي 10 أَثْوَابٍ، اور اگر یوں کہا کہ اس کا مجھ پر ایک کپڑا ہے 10 کپڑوں میں، تو اب 10 کپڑوں میں عام طور پر ایک کپڑے کو لپیٹا نہیں جاتا، اس لیے یہاں پر ظاہر معنی کو امام ابو یوسف چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی کپڑا لاگو ہوگا، ایک کپڑا لازم ہوگا امام ابو یوسف اور امام اعظم کے نزدیک، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ 11 کپڑے اس کو لازم ہوں گے، ایک کپڑا 10 کپڑے کے اندر ڈال کے دینا پڑے گا۔ یہ اس زمانے کے معاملات ہیں، ابھی اس طرح کا کوئی اقرار کرتا بھی نہیں، اور اقرار کی صورت آپ کو حیرت بھی ہو رہی ہوگی کہ یار یہ اقرار کیا ہے۔ یہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ جو ہے نا کئی طرح کے ہیلے کرنے کے لیے اقرار کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس کسی نے دیکھ لیا کہ 100 دینار ہے، قرضے والے نے دیکھ لیا، اس نے پکڑ کر قاضی کے پاس لے کے گیا کہ مجھے اس سے قرضہ دلائیے کیونکہ اس کے پاس 100 دینار موجود ہے۔ اب ایسے ٹائم پہ کیا کرتا تھا، وہ اقرار کرتا تھا کہ بھیا میرے پاس ہے لیکن کسی کا ہے نا، بچنے کے لیے کہ یہ میرا پیسہ اس کو نہ چلا جائے، تو وہ اقرار کرتا تھا۔ تو وہ اقرار کبھی ریئل میں ہوتا تھا، جیسے کیا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا میرا فلاں شخص کا، میرے پڑوسی کا ہے۔ تو اب اقرار کرنے میں یہ ہے کہ بعد میں وہ یہ نہیں مکر سکتا کہ میں نے بچنے کے لیے اقرار کیا تھا، قاضی فیصلہ دے دیتا تھا کہ ٹھیک ہے تم نے اقرار کر لیا نا کہ فلاں کا، تو فلاں کو دے دو، تو وہ فلاں کو اس کا مالک بنا دیا جاتا تھا۔ اب فلاں حیرت میں ہے، کرے اس کو تو میں نے کچھ دیا تھا نہیں دیا تھا پتہ نہیں، تو یہ اس کا نہیں، وہ اس نے دیا تھا نہیں دیا تھا اس کا کچھ نہیں چلے گا، اس نے اقرار کر لیا کہ فلاں کا ہے، تو قاضی کہے گا فلاں کو دے دو، بات ہو گئی ختم۔ اور اس زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ اقرار کی صورت ہوتی ہے، کمپنی وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں بھی اقرار کی صورتیں بنتی ہے کہ کمپنی اقرار کرتا ہے کہ فلاں کا مجھ پر اتنا قرضہ ہے، فلاں کا اس پر اتنا قرضہ ہے، تو اس زمانے میں بھی اقرار کی صورتیں ہیں، لیکن یہ عوام میں رائج نہیں ہے۔ اور پہلے کیا تھا
کہ قاضی کے سے قرض دار سے بچنے کے لیے اس طرح کے اقرار کر لیا کرتے تھے کہ پڑوسی کا مجھ پر یہ جو درہم میرے پاس رکھے ہوئے یہ پڑوسی کے ہیں یا میرے بیٹے کا ہے یا میرے فلاں کا ہے، تو اس لیے قاضی کہتا تھا کہ جب تم نے اقرار کر لیا تو اقرار لاگو ہے، فلاں اس کا مالک ہو گیا۔ تو وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي عَشْرَةِ أَثْوَابٍ، چونکہ یہاں پہ ظرف جو ہے وہ یہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں کہ ایک کپڑے کو 10 کپڑے میں لپیٹا جائے، اس لیے شیخین جو ہے کہتے ہیں کہ ایک ہی کپڑا واجب ہوگا، اور امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، معنی حقیقی پر عمل چونکہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کپڑا 10 کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا ہو، اس لیے اس کو 11 کپڑے لاگو ہوں گے۔ ان قال له علیہ ثوب فی عشرۃ اثواب، اگر کسی نے کہا کہ اس کا مجھ پر ایک کپڑا ہے 10 کپڑوں میں، لم یلزمہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف الا ثوب واحد، تو شیخین کے نزدیک صرف ایک کپڑا لازم ہوگا۔ وقال محمد یلزمہ 11 ثوبا، اور امام محمد نے فرمایا کہ اس پر 11 کپڑے لازم ہوں گے۔ ومن اقر بغصب ثوب وجاء بثوب معیب فالقول قوله فیہ مع یمینہ، کسی نے کسی کا کپڑا غصب کر لیا یا کوئی اور سامان غصب کر لیا، اب وہ عیبدار کپڑا لے کر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہی میں نے غصب کیا تھا، تو اسی کی بات مانی جائے گی۔ ومن اقر بغصب ثوب، کسی نے کسی کے کپڑے کے غصب کا اقرار کیا، وجاء بثوب معیب، اور عیبدار کپڑا لے کر آیا، فالقول قوله فیہ، تو اس سلسلے میں اسی کی بات مانی جائے گی، مع یمین ہی، اس کی قسم کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ وَقَالَ هِيَ الزُّيُوفُ، ایسے ہی کسی نے درہم کا اقرار کیا اور کہا کہ درہم جو ہے وہ کھوٹے تھے، یعنی بالکل اصلی نہیں تھے، تو اسی کی بات مانی جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ يُرِيدُ بِهِ الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ لَزِمَتْهُ خَمْسَةٌ واحدة، اور اگر کسی نے کہا کہ اس کا مجھ پر 5 ہے 5 میں، تو اس سے مراد جو ہے ضرب و حساب لیا جائے گا اور اس پر جو ہے ایک بار کا 5، یعنی 5 چیزیں 5 درہم لاگو ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ خَمْسَةً مَعَ خَمْسَةٍ لَزِمَتْهُ عَشْرَةٌ، اور اگر کہا کہ میں نے 5 میں، اس سے مراد لیا تھا 2 بار 5، تو اس کو 10 درہم لازم ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ دَرَاهِمَ إِلَىٰ 10، اور اگر یوں کہا کہ اس کا مجھ پر جو ہے چند درہم ہے 10 درہم تک، لَزِمَهُ 9 عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم کے نزدیک اس کو 9 درہم لاگو ہوں گے۔ فَيَلْزَمُهُ الْإِبْتِدَاءُ وَمَا بَعْدَهُ وَتَسْقُطُ الْغَایَةُ، تو شروع اور اس کے بعد تک جو ہے وہ لاگو ہوگی، اور غایت جو ہے جس کا ذکر کیا اس نے الی 10، غایت جو ہے مغیہ میں داخل یہاں پہ نہیں کریں گے اور 10 کو خارج کر دیں گے۔ وقال تلزمہ 10 كلها، اور صاحبین نے فرمایا کہ اس کو 10 کے 10 جو ہے لازم ہو جائیں گے، یعنی 10 درہم دینے پڑیں گے۔ بس یہ ایک اس کے آگے کا سبق انشاءاللہ